آپ کو خدیجہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ سب سے پہلے جس نے وحی کو سنا، جس کے کانوں میں وحی کی آواز پڑی، آپ کے بعد وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی مدد کرنے والی خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیٹی زینب، اس کا نکاح ابو العاص جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، آج لوگ بنو امیہ کے خلاف بھی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، کہ بنو امیہ جو ہے یہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے مخالف تھے، آپ کے مقابلے میں آنے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ابو العاص کو اپنی بیٹی دی اور وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، اور آپ نے حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دی، رقیہ اور ام کلثوم، وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی، اور ام حبیبہ کا والد ابو سفیان بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ بنو امیہ کی بڑی خدمات ہے اسلام کے اندر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ حضرت ابو العاص جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دے، وہ صاحب تجارت بھی ہے، وہ صاحب امانت بھی ہے، وہ صاحب کردار بھی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مان کر آپ نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے کر دیا۔ اور ابو العاص وہ عظیم انسان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر رکھا گیا، 3 سال تک آپ وہاں گھاٹی میں رہے اور ہر قسم کی تکلیف، بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے، اور کفار کا ہر طرف سے غلبہ تھا۔ اس وقت حضرت ابو العاص آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان لاتے رہے اور گندم اور مختلف چیزیں لاتے رہے۔ جب اس مشکل گھڑی میں ابو العاص نے آپ کی مدد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص نے اپنی دامادی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ابو العاص تھے بنو امیہ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی تو بڑے بڑے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ کی بیٹیاں جو تھیں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان کا نکاح ہو گیا تو ابو العاص پر بڑا دباؤ ڈالا گیا۔ کفار مکہ نے دباؤ ڈالا کہ آپ جس عورت پر مرضی ہاتھ رکھ لیں، ہم آپ کو وہی عورت دینے کے لیے تیار ہے، جس لڑکی کو پسند کریں ہم آپ کے ساتھ نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی زینب کو طلاق دے دو۔ بڑا دباؤ ڈالا گیا، لیکن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو مرضی کر لو، میں آپ کی بیٹی کو کبھی طلاق نہیں دے سکتا۔ سارے کفار ابو العاص کے مخالف ہو گئے، لیکن ابو العاص اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص نے ہماری رشتہ داری کی لاج رکھی ہے، ابو العاص نے اپنی دامادی کی لاج رکھی اور میری بیٹی کو طلاق نہیں دی۔ حالانکہ ابو لہب کے جو 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہوا تو ان پر دباؤ ڈالا گیا تو ان کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی۔ آپ کی بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، شادی سے پہلے ان دونوں کو طلاق دے دی گئی، لیکن ابو العاص نے باوجود دباؤ کے آپ کی بیٹی کی طلاق نہیں دی۔ اور انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو العاص نے جب غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ بدر، وہاں پر 1070 کافر مارے گئے، 313 مسلمان تھے، 1000 کفار تھے مقابلے کے اندر لڑنے والے، تو ابو العاص بھی ان کے اندر آتے ہیں اور ابو العاص قیدی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ابو العاص جو ہے باقاعدہ طور پر لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ انہوں نے کسی کو شہید کیا ہے، بلکہ اپنے کنبے قبیلے کی وجہ سے اور کفار مکہ ان کو زبردستی لے آئے تھے۔ ابو العاص قیدی ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، یہ جو 70 قیدی ہمارے پاس آ گئے ان کا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے۔
اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے بعد کے اندر یہ مسلمان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی رائے کو آپ نے زیادہ پسند کیا، حالانکہ قرآن نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر رب کی رحمت نہ ہوتی تو عذاب تمہارے بہت قریب آ چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ اس بات میں نہیں جانا چاہتا، حضرت ابو بکر کی رائے کو آپ نے پسند کیا تو ہر ایک اپنا اپنا فدیے کے اندر مال دینے لگا۔ جب حضرت زینب کے خاوند ابو العاص کی باری آئی تو زینب نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے ہار بھیجا کہ یہ فدیہ میں لے کر میرے خاوند کو رہا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار پہنچا تو آپ نے ہار کو دیکھا، آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو وہی ہار ہے جو میری زوجہ خدیجہ نے میری بیٹی کو دیا تھا۔ یہ ہار دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی ہے، مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی ہے، اگر آپ اجازت دے تو یہ ہار بھی واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کو بھی رہا کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ یہ ہار واپس کرتے ہیں اور ابو العاص کو رہا کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جو فیصلہ فرما دیں ہمیں وہ منظور ہے۔ آپ نے حضرت ابو العاص کو رہا کرنا چاہا تو ان سے عہد لیا کہ جب آپ مکہ کے اندر پہنچیں گے، مکہ میں پہنچ کر میری بیٹی کو وہاں سے روانہ کر دینا۔ ابو العاص گھر میں جاتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ کو اجازت ہے آپ چلے جائیں اپنے والد کے پاس۔ اگر حضرت زینب آپ کی سوتیلی بیٹی ہوتی تو آپ اس طرح حضرت ابو العاص سے اصرار لیتے کہ میری بیٹی کو واپس کر دینا۔ سوتیلی بیٹیوں کا تعلق تو صرف ان کی والدہ تک ہوتا ہے، جب والدہ ہی دنیا سے چلی گئی تو پھر تعلق کیسا رہا؟ آپ نے ابو العاص کو اس بات پر مجبور کیا تو ابو العاص نے عہد کر لیا کہ میں آپ کی بیٹی کو روانہ کروں گا۔ ابو العاص نے جا کر حضرت زینب سے کہا کہ آپ جا سکتی ہیں، اور آپ نے اپنے 2 قاصد بھیجے، آپ نے 2 ساتھیوں کو بھیجا کہ میری بیٹی کو لے کر آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاوند ابو العاص نے اپنے بھائی کے ساتھ روانہ کیا تو کفار کو پتہ چلا کہ زینب ہجرت کر کے جا رہی ہے، تو کفار نے پیچھا کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ گر جاتی ہے اور چٹان پر گری اور آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا اور بہت ساری چوٹیں آ گئی۔ کفار نے تیر برسانا شروع کر دیے، مجبوراً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس جانا پڑا اور واپس چلی گئی۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ روانہ کیا گیا۔ جب آپ کے پاس حضرت زینب کی یہ خبر پہنچی کہ میری بیٹی کو بہت زیادہ مارا گیا ہے، میری بیٹی کو میری وجہ سے ستایا گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس مارنے کی وجہ سے حضرت زینب پر جو تیر برسائے گئے اور آپ کو جو چٹان پر گرایا گیا اس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل بھی ثابت ہو گیا۔ آپ کو خبر پہنچی، آپ دیدہ ہو گئے، آپ نے فرمایا خیر البناتی زینب، میری بیٹی زینب سب سے بہتر ہے جس کو میری وجہ سے تکلیف دی گئی، جس کو میری وجہ سے ستایا گیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی سب سے بہتر ہے۔